آئے روز ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ فلاں سیاستدان پر، صحافی پر یا کسی سیاسی ورکر پر غداری اور بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے۔ اور یہ صرف پرچے، ایف آئی آر یا مقدمے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بغاوت کے مقدموں میں سخت ترین سزائیں ہوئی ہیں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے حکومت کا ہر ناپسندیدہ شخص اتنی آسانی سے باغی بن جاتا ہے۔ کیا واقعی بغاوت کا قانون انگریزوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا؟ اور کس طرح انڈیا کے سپریم کورٹ نے پچھلے ہی سال 2022 میں بغاوت کا قانون ختم کر کے عوام کو اظہار رائے کا حق دیا؟ پاکستان میں بغاوت کا مقدمہ پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے سیکشن 124A کے تحت درج ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے یا یہ قانون کا وہ سیکشن ہے جس کی وجہ سے بے شمار صحافیوں، سیاستدانوں اور سیاسی ورکروں کو باغی ڈکلیئر کرنے کے بعد جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس قانون میں ایسا کیا لکھا ہے جو حکومت وقت کو اتنا با اختیار بنا دیتی ہے کہ وہ جسے چاہے جس وقت چاہے اس کو گرفتار کرے، اس پر مقدمہ درج کرے اور اس کو جیلوں میں ڈالے؟ اس سیکشن کے مطابق ہر وہ شخص جو عوام میں وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرے گا یا حکومت کی توہین کرے گا یا عوام کو ایسی باتیں بتائے گا جس سے لوگوں کا حکومت سے بھروسہ ختم ہو جائے گا تو وہ شخص باغی کہلائے گا، اور اس جرم کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ عمر قید اور کم سے کم 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں عوام کو ایسی باتیں بتانا جس کی وجہ سے وہ حکومت سے وفاداری چھوڑ کر بے وفا یا ڈس لائل ہو جائیں گے، یا عوام میں حکومت وقت کے ساتھ دشمنی کے احساسات پیدا کرنا اس سیکشن کے مطابق بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بغاوت بولنے سے بھی ہو سکتی ہے، لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے، اور حتیٰ کہ اس سیکشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے اشاروں سے حکومت کے خلاف نفرت پھیلائی یا کسی نے اشاروں سے حکومت کی توہین کی یا عوام میں یہ احساسات پیدا کیے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف ہو جائے تو وہ اشارے کرنے والا بھی باغی تصور ہوگا۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سیکشن میں اسٹیٹ کے بجائے گورنمنٹ کا نام آیا ہے، یعنی اس سیکشن میں یہ نہیں بتایا کہ آپ ریاست کے خلاف توہین نہیں کر سکتے یا آپ ریاست کے خلاف نفرت نہیں پھیلا سکتے، بلکہ یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ نفرت پر بیسڈ کرتی ہو یا جس سے حکومت کی توہین ہوتی ہو۔ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ہمیشہ سیاسی پارٹیوں سے بنتی ہے، یعنی یہ وہ سیاسی پارٹی ہوتی ہے جس نے ہمیشہ سیاسی میدان میں دوسروں پر تنقید کی ہوتی ہے اور یہ خود بھی تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ لیکن جب یہ حکومت میں آئے گی تو اس سیکشن اور اس قانون کے مطابق کسی بھی شہری کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ان کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے عوام میں ان کی توہین ہو یا عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اس سیکشن میں یہ بات ضرور لکھی گئی ہے کہ حکومت کے کسی فیصلے پر یا ان کے کسی ایڈمنسٹریٹو ایکشن پر بہتری لانے کی نیت سے تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس تنقید کے لیے لازمی ہے کہ وہ قانونی طریقے سے کی گئی ہو اور اس میں کوئی بھی نفرت انگیز یا توہین آمیز بات نہ ہوئی ہو۔ اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ اس قانون یا اس سیکشن پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تنقید کرنے والے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس سیکشن کی لینگویج اتنی جنرل ہے کہ کسی کی بھی بات کو بہت آسانی کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کو ہر اینگل پر موڑا جا سکتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کے مطابق اس سیکشن میں حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا، توہین کرنا اور عوام کا بھروسہ ختم کرنا ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کسی کی بھی بات کو جرم قرار دے کر اس پر پرچہ کیا جا سکتا ہے، جس سے عام شہریوں کے اظہار رائے اور سیاسی اختلاف رائے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ جمہوریت کے اہم ترین ستون ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اس قانون کو سپورٹ کرنے والوں کا خیال ہے کہ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو ملک دشمنی کی راہ ہموار ہو جائے گی اور ریاست کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ان کے مطابق حکومت کے پاس اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ٹائم ملک دشمن عناصر کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ اس قانون کی تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے لوگوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جنگ آزادی لڑی۔ اس جنگ میں ہندوستان کے لوگوں کو کھلی شکست ہوئی، مگر انگریز اس جنگ سے بہت پریشان تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ مزید ہندوستان کے لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت انگریزوں کی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ سکیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے 1860 میں بغاوت کا قانون بنایا، جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو غلام رکھا جا سکے اور جنگ یا انقلاب سے پہلے ان لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکے جو عوام کو انگریز حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے 1947 کی آزادی کے بعد انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک نے اس قانون کو اپنے پینل کوڈ کا اسی طرح حصہ رہنے دیا جس طرح انگریزوں نے اس قانون کو بنایا تھا، اور انگریزوں کا یہ قانون ابھی تک دونوں ممالک میں نافذ العمل ہے۔ انڈیا کے لوگوں نے اس قانون سے کسی حد تک چھٹکارا پایا ہے۔ پچھلے سال مئی 2022 میں انڈیا کے سپریم کورٹ میں ایک درخواست کے ذریعے اس قانون کو چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس قانون کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دے کر اس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ 13,000 سے زائد لوگ جو 124A کے تحت جیلوں میں پڑے تھے ان کو ضمانت دینے کا حکم جاری کیا اور حکومت کو مزید 124A کے تحت FIR کرنے سے روکا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس قانون پر نظر ثانی کر کے اس کو ریویو کرے، کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق ابھی تک یعنی 1947 سے لے کر 2022 تک اس قانون کا بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے، اور جب تک حکومت اس کا کوئی حل نہیں نکالتی انڈیا میں یہ قانون سسپینڈ تصور ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان میں ابھی تک یہ قانون نافذ ہے، اور جب لوگ اس کے خلاف عدالتوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ قانون بنانا اور ختم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالتوں کا کام نہیں۔ آپ دیکھنے اور سننے والوں کو کیا لگتا ہے کہ اس قانون کا ہونا لازمی ہے یا اس کا ختم ہونا لازمی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔